بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمراء الاسد میں شرکت۔ احد کی لڑائی سے فراغت کے بعد مسلمان مدینہ طیبہ پہنچے۔ سفر اور لڑائی کی تکان خوب تھی، مگر مدینہ منورہ پہنچتے ہی یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان لڑائی سے واپسی پر حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے پہنچ کر کے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی ہے کہ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ ایسے موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے تھا کہ نہ معلوم پھر ایسا وقت آ سکے یا نہ آ سکے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے ہی لوٹنا چاہیے تھا۔ اس ارادے سے اس نے واپسی کا مشورہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ احد میں ساتھ تھے وہی صرف ساتھ ہوں گے، اور دوبارہ حملہ کر کے وہاں ان کے پاس جانا ہے۔ اگرچہ مسلمان اس وقت میں تھکے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود سب کے سب تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا کہ صرف وہی لوگ ساتھ چلیں گے جو احد میں ساتھ تھے، اس لیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میری تمنا احد میں بھی شرکت کی تھی، مگر والد نے یہ کہہ کر کے اجازت نہ دی کہ میری 7 بہنیں ہیں، کوئی مرد اور نہیں ہے، اس لیے مجھے یہاں ٹھہرایا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم دونوں میں سے ایک کا رہنا ضروری ہے، اور وہ خود جانے کا ارادہ کر چکے تھے، اس لیے مجھے والد صاحب نے اجازت نہ دی۔ احد کی لڑائی میں ان کی شہادت بھی ہو گئی۔ اب حضور مجھے اجازت مرحمت فرما دیں کہ میں بھی ہم رکاب چلوں، آپ کے ساتھ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ ان کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں گیا جو احد میں شریک نہ ہو۔ فائدہ: حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس شوق اور تمنا سے اجازت مانگنا کس قدر قابل رشک ہے بھائی، کہ والد کا ابھی انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، قرضہ بھی ابا کے ذمہ بہت سا ہے، وہ بھی یہودیوں کا جو سختی کا برتاؤ کرتے تھے اور ان کے ساتھ خاص طور سے سختی کا معاملہ بھی کر رہے تھے۔ اس سب کے علاوہ بہنوں کے گزران کا فکر کہ 7 بہنیں بھی باپ نے چھوڑی ہیں، جن کی وجہ سے ان کو احد کی لڑائی میں شرکت کی باپ نے، والد صاحب نے اجازت بھی نہ دی، لیکن جہاد کا شوق ان سب پر غالب ہے۔ ابھی یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کا جذبہ دیکھیں۔ گھر کے اندر مرد ہیں ہی 2، بیٹا اور ابا، باقی ساری بچیاں ہیں، بہنیں ہیں۔ باپ کی بھی تمنا ہے کہ میں لڑوں، جہاد کروں، بیٹے کے بھی تمنا ہے کہ میں لڑوں۔ ابھی ابو نے بولا کہ میں جو جاؤں، ہم دونوں میں سے ایک جائے گا، یا آپ جاؤ یا میں، تو ظاہر ہے میری خواہش ہے تو باپ کی بات چلے گی بیٹے کے مقابلے میں جاتا ہوں، آپ یہاں رہیں۔ ابا چلے گئے اور وہاں شہید بھی ہو گئے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ یہاں تو فکر اور بڑھنی چاہیے نا، ابھی میں نہیں جا رہا، مجھے نہیں جانا چاہیے، ابھی تازہ گھر کے اندر ایک میت ہوئی ہے، دوسرا کیسے ہو، لیکن نہیں، کوئی پرواہ نہیں کی اور چل پڑے اور جہاد کے اندر شرکت کی۔ یہ واحد صحابی ہیں جو احد میں شرکت نہ کرنے کے باوجود اس جنگ کے اندر شریک ہوئے، اور اس جنگ کا نام ہے حمراء الاسد۔ اس کے اندر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمیوں کو بولا تم چلو، جن کے بھائی وغیرہ ہم شہید ہوئے ہیں وہ چلیں، جن کے بچے شہید ہوئے ہیں وہ چلیں، کوئی اور نہیں چلے گا۔ یہ ہے اسلام کی عظمت۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اصل چیز اللہ کی رضا ہے۔ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق، شفقت والے، مہربان
وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو بولیں کہ تم گھر کو چھوڑ کر کے اور میرے ساتھ آ جاؤ، اگرچہ تمہیں درد ہے، تمہیں تکلیف ہے، تمہیں بیماری ہے، ابھی ذرا سا بہانہ کر کے بولتے ہیں یار میری کمر میں درد ہے، میں تو نہیں چل سکتا دینی کام کے ساتھ۔ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں بڑا کام وہ تھا جہاد کا، اسی کے اندر اگر شہادت بھی ہو جاتی ہے، زخم بھی ہو جاتا ہے، تو ان کے گھر سے، بیوی بچوں سے، بیماریوں سے وہ کام بہت ہی گنا بڑھ کر ہے۔ اس وجہ سے آپ جہاد میں شریک ہو جائیں، یہی سب کچھ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب